نوجوانوں کو مارا گیا. اب وہ ڈاکو تھے یا نہ تھے آپ نے کہا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر وہ ڈاکو تھے بھی تو کیا ہمارا پاکستان کا قانون نہیں ہے؟ کیا اسلام میں یہ قانون موجود ہے؟ ہرگز نہیں. ریاست موجود ہے, وہ اس سے سزا دیتی, وہ سب معاملات ہوتے ہیں. مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی پر کوئی جرم تھا, تو آپ کو اس کی سزا دی جا رہی تھی, کوڑے مارے جا رہے تھے. ایک جرم تھا. جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو کوڑے مارنے والے میں سے ایک شخص نے صرف اتنا کہہ دیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے آقا نے اسے روک دیا اور فرمایا نہ, ایسا نہ کہو, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے. یعنی کہ جرم کو برا جانو, مجرم کو نہ. اب اس کو جس بے دردی سے مارا گیا, مجھے تو اس دور کی یاد تازہ ہو گئی جب انسانوں کو اس طرح مار کے ہلاک کر دیا جاتا تھا. وہ دور جاہلیت کی بات یاد آ گئی. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک بات کہوں گا, اگر آپ برا نہ منائیں. نہیں پلیز پلیز, یا برا منائیں بھی تو حرج کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ پچھلے 4-5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. بلکہ آج بھی ہوا ایک. دیکھیں اس سے پہلے یہ کہاں پہ واقعات ہو رہے تھے؟ یہ واقعات ہو رہے تھے جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, باجوڑ میں, مہمند میں, پشاور کے آس پاس کے علاقوں میں. کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ جو طالبان کے نام پہ لوگ گردنیں کاٹ رہے تھے, لوگوں کی گردنیں کاٹتے تھے. اور پھر کیا, شمالی وزیرستان میں بم باندھ کے, جسم کے ساتھ بم باندھ کے ایک کھمبے کے ساتھ لٹکا کے بندے کو اس کو بلاسٹ کر رہے تھے, اور پھر اس کی سی ڈی بنا رہے تھے. سی ڈی بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے, اور وہ پھر سی ڈیز ہمارے لوگوں میں دیکھی جا رہی تھی. تو اس وقت یہ اتنا ہم نے ریاکشن کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ ایک کام کرتے ہیں, ٹیلی فون کال لیتے ہیں, then we'll talk about this. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا نام؟ جی شہر بھائی اصغر زین بات کر رہا ہوں میں اسلام آباد سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں آپ کی, اللہ کا شکر. بہت شکریہ کال کرنے کا. حامد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں, ویسے رضا قادری صاحب موجود ہیں. جی 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 بالکل, میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, اتنا اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی پلیز. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نا ہم لوگ اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اور کچرا گلی میں پھینک دیتے ہیں, تو یہ صفائی نہیں صرف مانے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے ملک کو صاف رکھیں, اپنا کچرا ایک جگہ پہ ڈالیں, جو ڈسٹ بن وغیرہ ہو اس کا استعمال کیا کریں, ملک کو صاف رکھیں. اور جسم کی اور کپڑوں کی صفائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, جس سے کہ ہم لوگ جو نا صاف ستھرے رہیں گے, اور نماز کی وجہ سے انسان پاک صاف رہتا ہے اور ہر وقت جو نا اپنے صفائی کا خیال رکھتا ہے. آئی تھنک وہ تو ہم سب متفق ہیں اس بات پہ. جب بات ہو رئی تھی تو لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اور کچرا گلی میں پھینک دیتے ہیں. یہ اخلاقی بیماری ہے نا. اخلاق. میں آپ کو بتاؤں, بچے امپریشن لیتے ہیں. کل کا واقعہ رات کا کہ میں جب یہاں سے نکلا, انعام رمضان کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے وہ کر کے نکلا, تو میں نے دیکھا ایک گاڑی کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ 4 لوگ مسلسل پان کی پیکیں باہر تھوک رہے تھے اور ریپرز چھالیا کے اٹھا کے پھینک رہے تھے, اور وہ بچہ چشمہ لگائے ہوئے چپ کر کے ان کو دیکھ رہا تھا, باہر کی طرف دیکھ رہا تھا. میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ آج سے 10 سال بعد بڑا ہوگا اور یہ سیٹ چینج کر کے اس سیٹ پہ آ جائے گا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے, اور یہ بالکل وہی عمل اختیار کرے گا جو ان کے بڑے کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ذرا میں سمجھتا ہوں قانون بھی تھوڑا بہت سخت نہیں ہے اس معاملے میں. اب دیکھیں ہم جب باہر جاتے ہیں, کہیں باہر ممالک جاتے ہیں, لیکن گندا تو ہمارا ملک ہو رہا ہے نا, صفائی تو ہمارے ملک کی خراب کر رہا ہوں جی. ہم جب کہیں باہر ممالک جاتے ہیں تو وہاں ہم گاڑی سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں پھینکتے, راستے میں کوئی کاغذ نہیں پھینکتے, ڈنڈے اس لیے کہ فوراً فائن ہو جائے گا. جی فائن ہو جائے اور سزا ہوگی. اور وہی اب جب وہاں سے گھوم پھر کے جیسے ایئرپورٹ اترتے ہیں اپنے اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اپنی حرکت شروع کر دیتے ہیں, ہمیں احساس کب ہوگا کہ یہ بھی ہمارا وطن ہے, یہ ہمارا گھر ہے, اسے صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ, جہاں صفائی کی بات آتی ہے وہاں تعلیم تو ہے ہی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. اگر آپ تربیت نہیں, کیونکہ میں اس بات کی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, وہ بچہ جو کل وہاں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس بات سے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ میں نے ایون ذکر بھی کیا, آپ لوگوں کو میں نہیں جانتا, لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ آج کے بعد آپ بچے کے سامنے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں جس سے آگے چل کے وہ اس کا امپریشن لیں. بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو ایک دعوت فکر دے دے کہ آج کے بعد کم از کم ہر انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنے طور پر یہ بات طے کر لے کہ میں اپنی ذات میں رہتے ہوئے کبھی گندگی نہیں کروں گا. بالکل. اور گھر کا جو کچرا ہے اسے ایک پلاسٹک کے لفافے میں بند کر کے کسی ڈسٹ بن میں پھینکوں گا, گلی میں نہیں پھینکوں گا. یہ بڑا ضروری ہے. آپ سے میں ایک سوال کروں گا لیکن بریک کے دوران.
ابھی نہیں کر رہا، ورنہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، جب بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے وہ گی. والی بات ہے. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب. ابھی تو سینکڑوں راز نگفتہ ہیں میرے سینے میں، بات بڑھ جائے گی، جانے دو. میں حامد بھائی سے ڈیفینیٹلی پوچھوں گا. ابھی انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ ایک پلاسٹک میں رکھیں، اور اس کے بعد وہ میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے. میں سوال کروں گا، ایک سوال جو ہم آپ کے لیے نہیں ہے بالکل، وہ میرے اور ان کے لیے. اچھا، کمنگ بیک ٹو یو، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نارملی اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں اور سنتے ہیں. اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا، دوسرے اور لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہمارے ہاں صفائی ہو نہیں پاتی ہے تو اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اور میں بہت پریکٹیکل صفائی کی بات کر رہا ہوں. ہماری گلی صاف نہیں ہے، ہمارے روڈ صاف نہیں ہیں، ہمارے نالے یا نالیاں جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں، ہمارا سویج سسٹم جو ہے وہ صاف نہیں ہے، ہمارے گھر ایون سو مچ سو وہ صاف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جو اجتماعی شعور ہے، جی، یا ڈسپلن، جو ایک اجتماعی شعور جو ہے، اجتماعی شعور جو ہے وہ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب آپ کے اندر واقعی ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. مثلا جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز جو ادا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ایک اجتماعی شعور کی ترجمانی کری ہوتی ہے، اس کی عکاسی کری ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں گئے، آپ نے باجماعت نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کو چلے گئے. اس نماز کے پیچھے جو ایک شعور ہے، اس کا جو ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ کی مسجد کے ارد گرد کی جو گلیاں اور بازار ہیں اگر وہ صاف نہیں ہیں تو آپ تمام نمازی حضرات مسجد سے نکلیں، اکٹھے ہوں، اور ایک بہت ہی پرامن انداز میں آپ جا کے بازار کے جو تاجر ہیں ان سے یہ گزارش کریں کہ بھائی اپنی اپنی دکان کا کچرا سڑک پہ مت پھینکو، اور اگر آپ ہمارے ساتھ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا ہے کہ آپ مسجد کو بھی صاف رکھیں، مسجد کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو بھی صاف رکھیں، اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں، سڑک کو بھی صاف رکھیں، اپنی دکان کا کچرا، اپنی گندگی دوسروں پر مت پھینکو. یہ ہے. اب اگر آپ اکٹھے ہوں گے اس طرح، جس طرح کہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کے اور جا رہے ہیں سرکاری دفاتر میں اور اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم والنٹیئر بننا چاہتے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، ہماری خدمات حاضر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک اجتماعی تحریک شروع ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس میں، بچوں میں نظر آ رہی ہے. یعنی کہ میرے سے جو بچے 20 25 30 سال چھوٹے ہیں مجھے ان میں یہ جذبہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو میرے ہم عمر کے لوگ ہیں ان میں نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ نمازی حضرات. تو جو نمازی حضرات ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً اپنے اپنے گھر کو، اپنی دکان کو واپس مت جائیں، بلکہ آپس مسجد کے باہر کھڑے ہو کے حالات کا جائزہ لیں، ایک ناقدانہ ایک جائزہ لیں کہ کیا یہاں پہ صفائی ہے یا نہیں ہے. اب اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ ایک اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ادا کریں، اور جو لوگ وہاں پہ گندگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس جائیے، بڑے پیار سے انہیں گزارش کیجئے کہ صاحب اپنی دکان اور اپنے گھر کا کچرا سڑک میں اور گلی میں مت پھینکیے. پھر آپ دیکھیں ایک دن بعد، 2 دن بعد، ایک ہفتے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ ہے اجتماعی شعور. ہاں، اور اگر اجتماعی شعور ہم کریٹ کر دیں تو آئی تھنک چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. حامد میر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر، ایک مختصر بات ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ صفائی کریں، یہ کریں، وہ کریں. اس سے بہتر ایک طریقہ یہ ہے جو شاعر نے کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بندہ خود ذمہ داری محسوس کرے اپنی، کہ مجھے اپنی ذات پہ رہتے ہوئے جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا ہے. رسپانسبل نا، آپ خود رسپانسبل ہو اپنے ایکشنز کے. انقلاب جب تک بندہ لے کے نہیں آئے گا نہیں آئے گا. انفرادی میں نے نمازیوں کی بات پتہ کیوں کی ہے؟ جی، کہ کیونکہ آج جتنی ضرورت پاکستان کے اس نمازی طبقے میں عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی پیدا کرنے کی جتنی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کسی اور پہ عائد نہیں ہوتی. کیونکہ میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن جب میں نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ اس کے پیچھے جو ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ مجھے کیوں نہیں جھنجھوڑ رہا، میں کیوں وہ کام نہیں کر رہا جو کہ اصل ریکوائرمنٹ ہے. تو ہمارے جو اکثر نمازی حضرات ہیں انہیں یہ چاہیے کہ نماز اور دین جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمبلنس دکھائیں، عاجزی، انکساری. یہ نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں ایسے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کرخت کی اپنے آپ پہ طاری کر دیں، ایک انتہا پسندانہ رویہ آپ اختیار کر لیں
اور ہر کسی جو ہے کسی کے خلاف آپ فتوے صادر کرنے شروع کر دیں. یہ زبان اور دل کی صفائی. اگر آپ کی زبان اور دل صاف ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. زبان اور دل صاف ہو جائے گا تو گلیاں اور بازار بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور رہی بات نماز کی، تو اقبال نے کہا تھا، اور یہ ایک ایسا شعر ہے جو میری زندگی کی ایک بنیاد ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آپ کی مرضی جی، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں، چیزوں کو سمپل رکھنا چاہیے، سادہ رکھنا چاہیے. جج کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص اپنے ایکشنز کا رسپانسبل ہے. لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز فجر ادا کریں اور روزہ اختیار کریں. آپ سے ملاقات ہوگی لاہور کی اذان فجر کے بعد.